السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، جو کہ ہے مریم بی بی۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں چھوٹی سی بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ پہنچ سکے سب سے پہلے آپ کے پاس۔ تو چلیے دوستو، بنا وقت ضائع کیے آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کی بندی مریم بی بی کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی اسی آیات عیسائیوں کی تردید میں نازل کی ہے، جن کا خیال ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے قول سے بہت بلند اور پاک ہے۔ دراصل علاقہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے اپنا اقنیم ثلاثہ کا باطن عقیدہ بیان کیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے تیسرا ہے، اور وہ تین یہ ہیں: ذات مقدسہ، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم بی بی۔ ان تینوں کی تعین میں بھی ان کا باہمی اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کا ابتدائی حصہ نازل کر کے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور دیگر مخلوقات کی طرح رحم مادر میں ان کی تخلیق کی، اور اللہ نے انہیں باپ کے بغیر پیدا کیا۔ اللہ نے اس کو کہا ہو جا تو وہ وجود میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کی ولادت کا تذکرہ بھی کیا کہ وہ کیسے پیدا ہوئی، وہ بڑی ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حملہ کیسے ہوئی۔ سورہ مریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رہنمائی سے اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے آدم اور نوح علیہ السلام اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہانوں کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ واقعات کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میری پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نذر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگیں کہ پروردگار، میری تو لڑکی ہوئی ہے، اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، اور میں نے ان کا نام مریم بی بی رکھا ہے، اور میں ان کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا متفقل بنایا۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی عبادت گاہ میں ان کے پاس جاتے تو اس کے پاس کانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم بیوی سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام اور اس کی شریعت کے پابند اور اس کی اطاعت گزار مخلص اولاد کو منتخب فرمایا۔ پھر خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کو منتخب کرنے کا ذکر فرمایا۔ اس لحاظ سے اس میں اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے سر فہرست داخل ہو گئے۔ پھر اس مقدس اور طاہر گھرانے آل عمران کا تذکرہ کیا۔ عمران سے مراد مریم بی بی کے والد ہیں۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان کا نام و نسب یہ ہے: عمران بن ہاشم بن امون بن میشا بن حزقیہ بن احریق بن موسم بن عزازیہ بن امسیہ بن یاوش بن اہریہود بن یازم بن یحفاشت بن عیشا بن آیان بن رجعان بن داود علیہ السلام۔ ابو القاسم ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام و نسب اس طرح بیان کیا ہے: مریم بنت عمران بن ماسان بن العازر بن الیود بن اخون بن صادوق بن عیاض اور زبن الیاقم بن ابودبن زربابیل بن شالتال بن یوحنا بن برشا بن امون بن میشا بن حزقیہ بن احاز بن موسام بن عزریہ بن یورام بن یوشا فات بن یشا بن عبا بن
رجعام بن سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام۔ یہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کردہ نسب نامے سے مختلف ہے، البتہ اس میں اختلاف نہیں کہ مریم بی بی داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اس کے باپ عمران اپنے دور میں بنی اسرائیل کے امام تھے، اور ان کی ماں حنا بنت فاقود بن قبیل عابدہ و زاہدہ خاتون تھی۔ اس دور کے نبی زکریا علیہ السلام جمہور کی رائے کے مطابق مریم بی بی کی بہن اشیاء کے خاوند تھے، بعض نے کہا مریم بی بی کی خالہ اشیاء کے خاوند تھے، واللہ علم۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ مریم کی والدہ کو حمل قرار نہیں پاتا تھا۔ ایک دن اس نے ایک پرندہ دیکھا، وہ اپنے چوزے کو خوراک دے رہا تھا، تو اس کے دل میں بھی بچے کی خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے اللہ کے لیے نذر مانی کہ اگر اس کے بچہ پیدا ہوا تو وہ اسے اللہ کے لیے بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے آزاد کر دیں گی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ فوری طور پر اسے حیض کا خون آنے لگ گیا۔ جب وہ حیض سے پاک ہوئی تو ان کے خاوند نے غرابت کی تو وہ مریم کے ساتھ حاملہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب اس نے اسے جنم دیا تو کہا کہ اے میرے رب، میں نے بچی جنم دی ہے، اور اللہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ بعض قرأتوں میں بما وضعت تاکہ ذمے کے ساتھ ہے، اس لحاظ سے معنی یوں ہوں گے کہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے جو میں نے جنم دیا، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، یعنی بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے لڑکا لڑکی جیسا نہیں۔ اس زمانے میں لوگ بیت المقدس کی خدمت کرنے کے لیے اپنی اولاد وقف کرنے کی نظر مانتے تھے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اس سے استقلال کیا گیا ہے کہ پیدائش کے دن بچے کا نام رکھا جا سکتا ہے، جیسے بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ اپنے بھائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے تو آپ نے اس کو گٹی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ حسن کی سمرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ہر بچہ اپنے عقیقے کی وجہ سے گروی ہوتا ہے، وہ اس کی پیدائش کے 7ویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے۔ ترمذی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ ایک روایت میں یمسا کی جگہ یدمی ہے، یعنی خون بہایا جائے، بعض نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ نظر کی طرح مریم کی ماں کی بھی یہ دعا بھی قبول کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چوتا ہے تو وہ شیطان کے چونے سے چیختا ہے، سوائے مریم بی بی اور اس کے بیٹے کے۔ فرماتے، اگر چاہتے ہو تو قرآن سے اس کی تصدیق کر لو، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر ایک کو شیطان اپنی انگلی سے چوتا ہے، مگر مریم بی بی بنت عمران اور ان کے صاحبزادے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چوا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم میں سے ہر ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس کے پہلو میں شیطان کچوکا مارتا ہے، مگر عیسیٰ بن مریم کو شیطان نے کچوکا مارنا چاہا لیکن پردے پر مار دیا۔ یہ صحیحین کی شرط پر ہے، لیکن اس سند کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پس اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول کیا اور اس کی اچھی پرورش کی، اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری زکریا علیہ السلام کو دے دی۔ بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس کی ماں نے اسے جنم دیا تو اس کو کپڑوں میں لپیٹ کر مسجد میں لے گئی اور اسے مسجد کے تعلیم کے حوالے کر دیا جو وہاں قیام پذیر تھے۔ یہ ان کے امام کی بیٹی تھی تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ ظاہر یہ ہے کہ ان کے دودھ پلانے کی مدت کے بعد مریم کو ان کے سپرد کیا ہوگا۔ جب مریم بی بی کی ماں نے اسے اللہ تعلیم کے حوالے کیا تو انہوں نے آپس میں اختلاف کیا کہ کون اس کی کفالت اور نگرانی کرے گا۔ اس زمانے میں زکریا علیہ السلام ان کے نبی تھے، ان کا خیال تھا میں ہی اس کی کفالت کروں، کیونکہ آپ علیہ السلام کی بیوی مریم کی بہن یا خالہ تھی۔ یہ دو قول پہلے گزر چکے ہیں۔ بیت المقدس کے اللہ تعلیم سب ان کی نگرانی کرنے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے آپس میں قرآن دازی کی۔ قرآن زکریا علیہ السلام کے نام کا نکلا، جسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے تو مریم بی بی کا متفقل کون بنے تو آپ ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس کی صورت یہ بنی کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا معروف قلم ڈالا، پھر انہوں نے وہ سب قلم اٹھا کر ایک جگہ رکھ دیے، اور ایک نابالغ بچے کو بلایا۔ اس نے ان میں سے ایک کو پکڑا تو وہ زکریہ علیہ السلام کا قلم تھا۔ اس طرح زکریہ علیہ السلام کا قلم غالب آ گیا۔ انہوں نے دوبارہ قرآن اندازی کرنے کا مطالبہ کیا، وہ اس طرح کہ وہ اپنی اپنی قلمیں نہر میں پھینکے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت چلا جائے وہ غالب تصور ہوگا۔ انہوں نے قلمیں پھینکی تو زکریہ علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت چل پڑا، جبکہ دوسروں کے قلم پانی کے ساتھ بہہ گئے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ قرآن اندازی کرنے کا مطالبہ کیا کہ جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلا وہ غالب ہوگا، اور جو مخالف سمت چلا وہ ناکام ہوں گے۔ جب انہوں نے قلم ڈالے تو زکریہ علیہ السلام کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلا اور باقی قلم مخالف سمت چلنے لگے۔ پس زکریہ علیہ السلام نے بچی کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی، کیونکہ زکریہ علیہ السلام ہر لحاظ سے کفالت کے زیادہ مستحق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب بھی زکریہ علیہ السلام کمرے میں ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل پاتے۔ کہا، اے مریم، یہ تمہارے لیے کہاں سے آیا؟ کہا، وہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام نے مریم بیوی کے لیے مسجد میں سے اچھی سی جگہ مخصوص کر دی، بس وہ وہاں اللہ کی عبادت کرتی اور اپنی باری اور ذمہ داری کے مطابق بیت المقدس کی خدمت بجا لاتی اور دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ حتیٰ بنی اسرائیل میں اس کی عبادت ضرب المثل بن گئی، اور وہ اپنے باعزت حالات اور شریفانہ صفات کی وجہ سے معروف ہو گئیں۔ حتیٰ اللہ کے نبی زکریہ علیہ السلام جب ان کے کمرے میں جاتے تو ان کے پاس بے موسمی پھل پاتے۔ ان کے پاس سردیوں میں گرمیوں کے اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل ہوتے۔ وہ اس سے پوچھتے، یہ رزق کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ کہتی، اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عنایت کرتا ہے۔ اسی وقت اور اسی جگہ زکریہ علیہ السلام کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے، اگرچہ آپ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ فرمایا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالحہ عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ بعض نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اس موقع پر فرمایا، اے وہ ذات جو مریم بیوی کو بغیر موسم کے پھل دینے والی ہے، مجھے بچہ عنایت فرما، اگرچہ اس کا بھی وقت نہیں ہے، کیونکہ میں بوڑھا ہوں۔ اس کے نتیجے میں وہ کچھ ہوا جس کا تذکرہ ہم ان کے حالات کے ضمن میں کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور جب فرشتوں نے مریم بیوی سے کہا کہ مریم بیوی، اللہ تعالیٰ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، مریم بیوی اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم بیوی کا متفقل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم بیوی سے کہا کہ مریم بیوی، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا و آخرت میں باآبرو اور اللہ تعالیٰ کے خاصوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ مریم بیوی نے کہا، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اور وہ انہیں لکھنا، پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا،
اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کہا کراتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب کو تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ فرشتوں نے مریم بیوی کو ان کے زمانے کی عورتوں میں سے بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کے لیے انہیں منتخب کیا ہے۔ انہیں خوشخبری دی گئی کہ وہ بچہ شرافت والا نبی ہوگا، وہ لوگوں سے ماں کی گود میں کلام کرے گا، وہ ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے گا جس کا کوئی شریک نہیں، اس طرح اڈیر عمری میں بھی ان سے کلام کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اڈیر عمر کو پہنچے گا اور اس عمر میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو مریم بیوی کی فضیلت۔ مریم بیوی کو کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اس عزت و کرامت کے لائق ہو سکیں اور اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ نماز میں اتنا لمبا قیام کرتی کہ مسلسل قیام کی وجہ سے ان کے پاؤں پھٹ جاتے۔ اب یہ بات تو واضح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، اور امت محمدیہ پہلی تمام امتوں سے افضل ہے، اور بنی اسرائیل سے تعداد میں زیادہ علم و اعلیٰ اور عمل میں زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہے۔ اس لیے مذکورہ تمام مقامات میں العالمین سے اپنے اپنے وقت کے لوگ مراد ہوں گے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ آیت اور ہم نے تجھے جہانوں کی عورتوں پر منتخب کیا میں عمومی مفہوم مراد ہو، اور مریم بیوی اپنے سے پہلے اور بعد والی تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہو، کیونکہ اگر وہ نبی ہیں جیسے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، مریم رحمۃ اللہ علیہ اسحاق علیہ السلام کی والدہ سارہ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی نبوت کے قائل ہیں، وہ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ ان سے فرشتوں نے کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی تو مریم سارہ اور موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں گی، کیونکہ جہانوں کی عورتوں پر منتخب کرنے کا لفظ عام ہے اور اس کے خلاف و متعارض کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ جمہور کی رائے کے مطابق نبوت مردوں کے ساتھ خاص ہے، اور عورتوں میں سے کوئی عورت نبوت کے مقام پر فائز نہیں ہوئی۔ اہل سنت و الجماعت کا یہ عقیدہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس لحاظ سے مریم بیوی نبوت کے علاوہ باقی تمام مراتب میں اعلیٰ و عرفہ مرتبے پر فائز ہوں گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مسیح ابن مریم بیوی تو صرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی والدہ مریم بیوی اللہ تعالیٰ کی ولی اور سچی فرمانبردار تھی۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو افضل ترین خواتین۔ اس لحاظ سے یہ ناممکن نہیں کہ وہ پہلے اور بعد کی تمام صدیقات عورتوں سے افضل ہوں۔ احادیث میں مریم بیوی کا تذکرہ آسیہ رضی اللہ عنہا بنت مزاحم، خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد اور فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں میں سب سے بہتر مریم بیوی بنت عمران اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خواتین سے تجھے 4 کافی ہیں: مریم بیوی بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد اور فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترمذی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سے سب سے بہتر قریش کی نیک عورتیں ہیں، جو بچے سے بچپن میں بہت زیادہ شفقت و محبت سے پیش آتی ہیں اور خاوند کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں۔ حدیث بیان کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مریم بیوی اونٹ پر کبھی سوار نہیں ہوئی۔ یہ روایت کئی طریقوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی، پھر آپ نے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، اہل جنت کی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورتیں مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا، خدیجہ رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے عورتوں میں سے 4 عورتیں کافی ہیں جو جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ پھر مذکورہ 4 عورتوں کا تذکرہ کیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک بار فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا، مجھے اس کی حقیقت بیان کریں جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکی اور روئیں، پھر ہنس پڑیں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، مجھے آپ نے خبر دی کہ میں اپنی اسی بیماری اس فانی دنیا کو داغ مفارقت دے جاؤں گا، تو میں رو پڑی۔ میں پھر آپ پر جھکی تو آپ نے مجھے آگاہ کیا کہ میں آپ کے اہل خانہ سے سب سے پہلے آپ کے ساتھ ملوں گی، یعنی فوت ہوں گی، اور میں اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی سوائے مریم بنت عمران کی، تو میں ہنس پڑی۔ ابو القاسم بغوی کا بیان ہے کہ یہ روایت مسلم کی شرط پر ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ 4 عورتوں میں سے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مریم بنت عمران افضل ہیں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں سوائے مریم بنت عمران کے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے، ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مذکورہ 4 عورتوں میں مریم بنت عمران اور فاطمہ سب سے افضل ہیں، اور فضیلت میں دونوں کا برابر ہونا بھی ناممکن ہے۔ ایک روایت مروی ہے کہ اگر وہ صحیح ہو تو وہ پہلے اعمال کو متعین کر دیتی ہے۔ وہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کی عورتوں کی سردار مریم بنت عمران ہے، دوسرے نمبر پر فاطمہ، پھر خدیجہ اور پھر آسیہ رضی اللہ عنہا جو فرعون کی بیوی ہے۔ اگر یہ لفظ ثم پھر جو تربیت کا تقاضا کرتا ہے محفوظ اور صحیح ثابت ہو تو یہ مذکورہ 2 احتمال میں سے پہلے کی تائید کرتا ہے، جبکہ پہلے احادیث میں واو کا لفظ آیا ہے جو ترتیب کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی نفی کرتا ہے۔ واللہ علم۔ ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت بیان کی ہے، اس میں واو عطف کا ذکر ہے، ترتیب والے سم کا ذکر نہیں، گویا اس کی روایت سند اور متن دونوں لحاظ سے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے روایت کے خلاف ہے۔ حضرت معاویہ بن قرطہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردوں میں بہت سے کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں سے صرف 3 کامل ہوئی ہیں۔ اول مریم بیوی بنت عمران، دوم آسیہ رضی اللہ عنہا جو فرعون کی بیوی ہے، نمبر 3 خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خولید۔ اس کے علاوہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی تمام کانوں پر ہے۔ اسی طرح وہ روایت جو ابو داود کے علاوہ ایک جماعت نے متعدد طریق سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے بہت کامل ہوئے مگر عورتوں میں سے کامل صرف آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون کی بیوی مریم بنت عمران ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی عورتوں پر فضیلت ایسے ہے
جیسے سرید کی تمام کانوں پر فضیلت ہے۔ ایک جماعت سے مروی مذکورہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کے بارے میں بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ اس حدیث کا تقاضا ہے کہ عورتوں میں کمال صرف مریم اور آسیہ میں پایا گیا ہے، شاید اس سے ان کے زمانے کی عورتوں پر کمال اور فضیلت مراد ہو، کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے ایک بچے کی صغر سنی میں پرورش کی ہے۔ آسیہ رضی اللہ عنہا نے موسیٰ علیہ السلام کی کفالت کی اور مریم بنت عمران نے اس مذکورہ حدیث سے ہماری امت میں کسی اور عورت سے مثلا فاطمہ رضی اللہ عنہا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کمالیت کی نفی نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے 15 سال اور نبوت کے بعد 10 سال سے زائد خدمت کی ہے اور اپنی جان اور مال کے ساتھ آپ کی بہترین معاون ثابت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اپنی بہنوں پر زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کی رحلت کا صدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنا پڑا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی باقی بہنیں وفات پا گئیں، جبکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ باقی رہا معاملہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا اس امت کی، بلکہ اس کے علاوہ باقی امتوں کی عورتوں میں سے بھی کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو آپ رضی اللہ عنہا سے علم و فضل اور فہم و فراست میں زیادہ ہو۔ جب آپ پر بہتان لگایا گیا تو اللہ نے آپ رضی اللہ عنہا کی برات میں آیات نازل فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہونے کے بعد آپ تقریباً 50 برس زندہ رہیں۔ آپ قرآن اور سنت سے ماخوذ احکامات پر مبنی فتوے دیتی اور اصلاح کا کام کرتی رہتی۔ سلف اور خلف سے علماء کے ایک گروہ کی رائے ہے کہ آپ امہات المومنین میں سب سے افضل ہیں، حتیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد سے بھی۔ ویسے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان دونوں کی افضیلت کے متعلق توقف کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت عورتوں پر اسی طرح ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کانوں پر ہے۔ اس حدیث میں احتمال ہے کہ تمام عورتوں پر فضیلت مراد ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مذکورہ عورتوں کے سوا باقی عورتوں پر فضیلت مقصود ہو۔ اس جگہ اصل مقصود تو مریم بی بی بنت عمران کے متعلق گفتگو کرنا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مریم بیوی کو پاک کیا اور ان کے زمانے کی عورتوں پر منتخب کر لیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو مطلقاً تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے، اس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ رضی اللہ عنہا بنت مزاحم بھی ہوں گی۔ یہ بات ہم نے کچھ اسلاف سے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے اور ان کا استقلال قرآن مجید کے ان الفاظ سے بھی ہے۔ ترجمہ: شادی شدہ اور کنواری بیویوں: آسیہ رضی اللہ عنہا شادی شدہ اور مریم بنت عمران کنواری تھی۔ سورۃ التحریم کے آخر میں ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ سعد بن جنادہ عوفی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری شادی مریم بن عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کی ہے۔ ابن جعفر العقیلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت میں یہ بات زائد ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو مبارک ہو۔ پھر عقیلی نے کہا، یہ محفوظ نہیں۔ زبیر بن بکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ابو داؤد سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے مرض الوفات میں ان کے ہاں گئے اور انہیں فرمایا، آپ کی تکلیف سے مجھے تکلیف اور دکھ کا احساس ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دکھ میں بہت سی خیر و بلائی رکھ دی ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری شادی آپ کے علاوہ مریم بنت عمران جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کر دی ہے؟ وہ کہنے لگی، کیا واقعتاً اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایسا کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ کہا، اتفاق اور اتحاد اور بیٹے نصیب ہوں۔ ابن اساکر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا مرض الموت میں مبتلا تھیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں تشریف لائے اور ان کو دیکھ کر فرمایا: اے خدیجہ رضی اللہ عنہا، جب آپ اپنی سوتنوں سے ملیں تو ان کو میری طرف سے سلام کہنا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے جواب میں فرمایا: اے اللہ کے رسول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پہلے بھی شادی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری شادی مریم بنت عمران اور آسیہ رضی اللہ عنہا بنت مزاحم اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کر دی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے۔ وہاں سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گزر ہوا تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ میری امت کی صدیقہ ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا: میرے پاس اللہ کی طرف سے ان کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلام کہتے ہیں اور انہیں موتی کے ایسے محل کی خوشخبری دیتے ہیں جو لہو و لعب سے دور ہوگا اور ان میں تکاوٹ اور شور نہیں ہوگا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اللہ سلام ہے، سلامتی والا ہے، اس کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے، تم دونوں پر سلامتی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ یہ موتی کا گھر کیا ہے؟ فرمایا: یہ اندر سے خالی ایک عظیم و شان و شوکت والے امتی کا ہوگا۔ یہ گھر مریم بنت عمران اور آسیہ رضی اللہ عنہا بنت مزاحم کے گھروں کے درمیان ہوگا، اور وہ دونوں قیامت کے دن میری بیویوں میں سے ہوں گی۔ یہ حدیث تو ثابت ہے جس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کی طرف سے سلام کہا گیا ہے اور موتی کے گھر کی بشارت دی گئی ہے جس میں شور و غل اور تکاوٹ نہ ہوگی۔ باقی زائد الفاظ کے ساتھ روایت انتہائی غریب ہے اور ان کی اسانید محل نظر ہے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سے صخرۃ بیت المقدس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ صخرت یعنی چٹان کھجور کے درخت پر ہے، اور کھجور کا درخت جنت کی نہروں میں سے ایک نہر پر ہے، اور کھجور کے درخت کے نیچے مریم بنت عمران اور آسیہ رضی اللہ عنہا بنت مزاحم بیٹی اہل جنت کے لیے موتی پروتی رہیں گی حتیٰ قیامت قائم ہو جائیں گی۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت اپنی سند سے عبادتاً بالصحامت رضی اللہ عنہ کے واسطے سے مرفوعاً بھی بیان کی ہے، لیکن یہ روایت اس سند سے منکر بلکہ موضوع ہے۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ مناسب یہ لگتا ہے کہ یہ کعبۃ الاحبار رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ کعبۃ الاحبار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام اسرائیلیات سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے، اور اسرائیلیات کچھ تو جھوٹ اور من گھڑت ہیں جن کو بے دین اور جاہل قسم کے لوگوں نے گڑھا، اور مذکورہ کلام بھی انہی میں سے ہے، واللہ علم۔ دوستو، یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صاحبہ مریم بیوی کا تفصیلی واقعہ۔ امید ہے آپ سب دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔